الكل وإن قضى الفائدة بطل فرضية الخمس لا أصلها. رجل فاتته صلاة فأتى مع ذكرها خمسا بعدها فسدت هذه الخمس لوجوب الترتيب. لكن عند أبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى فسادا غير موقوف وهو القياس. وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه فسادا موقوفا إن أدى سادسا صح الكل. وإن قضى الفائدة فالخمس التي أداها بطل وصف فرضيتها فإنه لا يلزم من بطلان فرضية بطلان الصلاة عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد رضي الله تعالى عنه. وإنما قال أبو حنيفة بالفساد الموقوف لأنه إن فسد كل واحد منها لوجوب رعاية الترتيب فسادا غير موقوف فحين أدى السادسة تبين أن رعاية الترتيب كانت في الكثير وهذا باطل. فقلنا بالتوقف حتى يظهر أن رعاية الترتيب إن كانت في الكثير فلا تجوز أو في القليل فتجوز. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ. صلی خمسا پڑھی اس نے 5 نمازیں درا حال کے ذکر کرنے والا یاد کرنے والا تھا فائدہ کو. اج دی صبح اج دی زور رہ گئی. عصر پڑھی مغرب پڑھی عشاء پڑھی صبح پڑھی کل دی زور پڑھی تے اے یاد ہے کہ کل دی زور رہندی ہے تے بندہ صاحب ترتیب ہے. بندہ گل بھی اے نال اے جڑیاں 5 پڑھیاں نے فاسد ہیں 5 موقوفاً. جی یہ 5 فاسد ہیں لیکن ان کا فساد موقوف ہے. ان کا فساد موقوف ہے. سمجھے ہی دھیان کریں. اگر ادا کر لی اس نے اگلے دن کی اثر زور تو کم شروع ہے. اب اگلے دن کی اس نے تو ان کتنی ہوگی بھئی زور کل دی زور قضا ہے. اس تو بعد اس نے اثر تو لے کے کل زور تک نمازاں کنیاں بنی ہیں 5. سنیں جی تو اس نے کی کر لیا چھٹی ادا کر لی. لیکن وہ مولوی صاحب وضاحت کریں گے چھٹی تو مراد کیڑی ہے. جی ادا کر لی ہے نا پچھلی قضا نہیں کی تو صحیح ہو جائیں گی کل تے ترتیب ختم ہو گئی. اے مطلب ہے کل صحیح ہو گئی ہیں. اور اگر قضا کیا اس نے فائدہ کو 5 پڑھ کے نا تے فائدہ وہ جڑی زور دی سی تو باطل ہو جائے گی 5 کی فرضیت. وہ ہن دوبارہ پڑھنیاں پین گیاں اسے ترتیب نال 5 اس تو بعد اوویں عصر مغرب عشاء صبح تے زور اوویں ترتیب نال 5 پڑھے. سنا جی تو ان کی فرضیت باطل ہو جائے گی نہ کہ اصل صلاۃ. وہ 5 نفل بن جائیں گے. وہ 5 نفل بن جائیں گے. دھیان کرے جو ہے تفصیل. رجل ہے فوت ہو گئی اس سے ایک نماز مثلاً جیڑی مثال بنائی ہے کمال ہے یار. رجل ہے فوت ہو گئی اس سے ایک نماز کیڑی پس ادا کی اس نے اس ایک نماز کے یا ذکر یاد ہونے کے باوجود ادا کی اس کے بعد 5 نمازیں
تو فاسد ہو جائیں گی یہ 5 کیوں بوجہ وجوب ترتیب کے۔ اب یہ فساد کیسا ہے؟ لیکن عند ابی یوسف و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما فساد غیر موقوف ہے۔ یہ پکیاں فاسد ہو گئی ہیں، پاویں انہوں چھٹی تو پہلا قضا کرے پاویں نہ کرے، اے فاسد نے دوبارہ خواہ مخواہ پڑھنی ہے۔ اور یہی قیاس ہے، اور یہی اور عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فساد موقوف ہے۔ یہ اگر ادا کر لی چھٹی تو ساری صحیح ہو جائیں گی، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر قضا کر لی فائتہ تو اگر اس نے چھٹی تو پہلا تو پس 5 وہ کہ جس کو اس نے ادا کیا تھا باطل ہو جائے گی 5 کی فرضیت کی بصف جی تو نفل بن جان گے، کیونکہ نہیں لازم آتا فرضیت کے بطلان سے نماز کا بطلان شیخین کے نزدیک خلاف ہے واسطے امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ بسم اللہ، سمجھے ہی؟ اچھا اگلی گل پھر دھیان ذرا یار۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولہ فسد الخمس موقوفا، توضیح اس کی یہ ہے کہ جب فائت ہو گئی بندے سے نماز، اگرچہ وہ وطر ہی کیوں نہ ہوں، پس جب پڑھی اس نے بعد اس فائتہ کے وقتیہ اور وہ یاد کرنے والا ہے اس فائتہ کو، تو فاسد ہو جائے گی وقتیہ فساد موقوف اس فائتہ کے قضا پر۔ یہ قضا کی تو یہ فساد ہو جائے گا، قضا نہ کی تو بس اگر قضا کیا فائتہ کو پہلے سے کہ کیا ذاکرن، ہوں جلے ادھا پڑھ لیا تو ہوں دسے پچھلے رہ گئے جی، تو توضیح ہو تو بولو، میں ترہ لینا پڑھ لیا تو ہوں بولے ہو یار جی بھی توفے ہو۔ قولہ ذاکرن مقید کیا اس کے ساتھ کہ وہ پچھلی یاد ہو، اس لیے کہ اگر نہ یاد ہو تو ساکت ہو جائے گا ترتیب کا فرض بوجہ نسیان کے، اور نوسیت پیچھے آگے ہیں۔ اور اگر یاد ہو بعض میں اور نسیان ہو بعض میں تو اعتبار کیا جائے گا مذکور کا بعض میں، پس اگر پہنچ گئی 5 کو تو صحیح ہے، اور نہیں نظر کی جائے گی اس کی طرف کہ بھولا ہے وہ اس میں، جتھوں اگاں یاد آ گیا اس تو اگاں 5، اس تو اگاں 5، پچھلیاں کوئی نہیں۔ دھیان وہ کی کھچ ماری جو مسئلہ ایڈا سمجھایا بنا کے اور کوئی رولا پا دیتا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ جب فوت ہو گئی اسے ایک نماز اگرچہ وطر ہو، پس جب پڑھی اس نے بعد اس فائتہ کے وقتیہ اور وہ یاد کرنے والا ہے لتل کا اس فائتہ کو، تو فاسد ہو جائے گی وقتیہ فساد موقوف اس فائتہ کی قضا پر۔
پس اگر قضا کیا فائتہ کو پہلے سے کہ پڑھے فائتہ کے بعد 5 نمازیں تو ہو جائے گا فساد پکا. یہ دوبارہ پڑھنیاں پہن گیا اور ہو جائیں گی وہ جو اس نے پڑھی ہیں فائتہ سے پہلے وقتیات سے، وہ 5 کیا ہو جائیں گی اور باطل ہو جائے گی ان کی فرضیت کی وصف. ایک پاسا. اور اگر نہ قضا کیا فائتہ کو عطا کے نکل گیا وقت کس کا؟ خامسہ کا وقت نکل گیا. ایسا لے نمی گل اتنے دھیان کرے جی. پنجویں دا نکل گیا اور ہو گئی فاسدہ فائتہ سے مل کر 6، اند نال مل کے 6 ہوئی ہیں تو منقلب ہو جائیں گی ساری کی ساری سیاح. ہن سمجھو اج دی زور رہ گئی ہے، کل 2 مثل سائے تک انہیں قضا نہیں کیتا. اے ہن پنجویں جڑی ہے کل زور اثر مغرب عشاء صبح زور 5 ہو گئی ہیں. جلیں دا وقت نکل گیا ہے نا، اے 5 پوریاں ایک پہلے فائتہ ہے کنیاں ہو گئی ہیں؟ انج 6. یعنی جڑا پہلے پکائے نے بھی پوریاں 6 انج نہیں. 5ویں کا جب وقت نکل گیا تے 5 اے فساد نے تے ایک پچھلی قضا تے کنیاں بن گئی؟ 6 بن گئی ہیں. تے ہون اے جلے کل 2 مثل سایہ ہونا ہے نا، اے 5 ٹھیک ہو گئی ہیں، ترتیب ختم ہو گئی، ایک ان دے ذمہ باقی ہے جی. قولہ ان ادا سادسن، سمجھا جی. ظاہر اس کا تو یہ ہے کہ کل کی صحت موقوف ہے 6 نمازوں کی ادائیگی پر متروکہ کے بعد. اج دی زور فائد قضا ہو گئی ہے تے کل جس لئے اثر پڑھ لوے گا نا تے تاں 6 بنیاں. زہر اے معنی بنتا ہے کہ کل دی، کیونکہ اثر تو شروع کر کے کل دی زور تک کنیاں ہو گئی ہیں تے اگلا اثر پڑے گا پھر ہن 6 بنیاں جی. زہر اے معنی بنتا ہے. اور یہی مذکور ہے ہدایہ میں، کافی میں اور عامۃ الکتب میں، اور دعویٰ کیا ہے بحر میں کہ انہو خطاؤن کہ یہ خطا ہے، اور ذکر کیا ابن حمام رحمہ اللہ نے فتح القدیر میں کہ صحت موقوف ہے 6 کے وقت کے دخول پر. کس پر؟ کل دا اثر دا وقت شروع ہو گیا، یہ ساریاں کی ہو گئی، 5 صحیح ہو گئی ہیں تو ایک ذمہ آ گیا، ترتیب ختم. اور رد کیا اس کو نہر میں بائیں طور کہ 6 کے وقت کا دخول متروکہ کے بعد یہ دخول نئی شرط، اور حق وہ ہے کہ ذکر کیا اس کو معراج الدرایا امداد الفتاح تاتار خانیہ وغیرہ میں کیڑا یہ کہ معتبر وہ نکلنا ہے 5ویں کا وقت، خواہ 6 کا وقت داخل ہو یا بلکہ کیا ہو جائے، 5ویں کا وقت نکل جائے صحیح ہوگی. سنیں جی. اج دی شاہ قضا ہو گئی ہے، اج دی صبح پڑھیے زور اثر مغرب عشاء کنیاں ہوں گی جی، یا صبح تے لے چلو تاکہ بچ وقت خالی آوے. کہ اس نے کیا کیے، آج کی فجر نہیں پڑھی تو زور سے کل فجر تک کتنی پڑھ لی ہیں؟ جب صبح سورج طلوع ہو گیا ہے تو 5ویں کا وقت نکل گیا ہے، یہ اصل معتبر ہے. تو پچھلی ملا کر 6 ہو گئی، لہذا یہ کیا ہو گئی ہیں، انہوں سمجھا جائے ذرا. بھئی معتبر وہ نکلنا ہے 5ویں کے وقت کا
اس لیے کہ اس کے ساتھ ہو جائیں گی فوائد کتنی 5 تو جڑیاں فاسد نے ہوئی تو 6ویں پچھلی ہے جی تو 6 پوریاں ہو گئی ہیں کہ اور وہ شے جو عامت الکتب میں ہے اعتبار کرنا چھٹی کی ادائیگی کا محض وہ باباستے ہونے فوائد کے 6 بے یقین تاکہ فوائد یقیناً کیا ہو جائیں نہ باوجہ ہونے اس کے شرط البتہ. اچھا جی صاحبین کے نزدیک یہ جو فساد ہے نا یہ کیا ہے یہ فساد کیا ہے یہ فساد کیا ہے پکا ہے لمبے جو جملے ایڈے وڈے بول دے پہ تھے یہ چاس نہیں ہوندی یہ فساد کیا ہے پکا ہو گیا بات ہے قیاس کیوں دلیل قیاس کی اس لیے کہ ترتیب کا مسکت محض وہ کثرت ہے ادائے صلات سے پہلے جی ادائے صلات سے نہ کہ کثرت جو حاصل ہو بعد پس جب ہوں تفصیل پس جب اس نے پڑھی ایک نماز باوجود یاد کرنے فائتہ کے تو فاسد ہوگی نماز فی الحال فساد باوجہ نامتحقق ہونے کثرت فوائد کے جو مسکتا ہے کس کے لیے اجے تو کو نہیں پائی گئی تو لہذا اے فاسد ہے اے تو پھر دوجی بھی فاسد ہے 5 تک ساریاں فاسد نے بغیر اس کے کہ پیدا ہو کثرت بعد اس کے یا نہ ہو اس تو بعد 6 بڑھن یا پامیں نہ بڑھن جس لئے زور قضا ہو گئی ہے اثر پڑھیے تو زور یاد ہے یہ اثر فاسد ہے تو پھر اگو شاہ پڑھیے تو یہ زور تے اثر دو میں رہیں دیا نے تو شاہ بھی فاسد ہے اے مطلب جس لئے فاسد ہوندیاں گئیاں تو واپس نہیں ہونا اور سمجھے ہی بعد پامیں 6-7 بڑھن تو پامیں نہ بڑھن جتوں کام شروع ہویا ہے ایک نماز تو وہ کی ہو رہی ہے فاسد ہو رہی یار کل پڑھیا جے کل مسئلہ پڑھیا پچھلی یاد ہوئے دگلی ٹھیک نہیں فاسد ہے جماعت نال کھلو گیا تا بھی بعد پہلو قضا کرے وہ نماز دوبارہ پڑھے جماعت والے نفل بن گئے نے جی بڑی جو مسئلہ یار پھر بھول گیا اے قیاس دی دلیل ہے اچھا جی وَإِنْ قَضَى الْفَائِدَةَ جی امام صاحب کے نزدیک فساد موقوف ہے چھٹی ادا کر لے تو اور اگر فائتہ کو قضا کر لے چھٹی دی ادائیگی تو پہلا تو 5 اللہ تی اداہا وہ متن پڑھدا پیا فل 5 اللہ تی اداہا کی ہو گئی باطل ہو گئی یار باطل ہو گئی ان کی فرضیت کی وصف قدل فائتہ تھا ایک قدوں کی تھی یعنی چھٹی کی ادائیگی سے پہلے بلکہ انج نہیں اندنے بلکہ 5ویں کے وقت کے نکلنے سے پہلے 5ویں کے جیڑی پیچھے تحقیق کی تھی ہے جی اچھا جی یہ جو اگلا مسئلہ تھا کہ جب وصف باطل ہو تو اصل باطل نہیں ہوتا یہ کن کے نزدیک اندہ محمد وصف باطل ہو تو خلاف محمد رحمہ اللہ دلیلیں امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل کہ تحریمہ منعقد ہوئی تھی فرض کے لیے نہ کہ انہیں فرضاں دی نیت کی تھی سی بس جب باطل ہوگی وصف اور یہی مقصود تھا کس سے تو پھر تحریمہ تو پھر اصل باطل ہوگی اے دلیل ہے کن کی شیخین کی دلیل والاہما شیخین کے لیے دلیل یہ ہے کہ تحریمہ باندھی گئی تھی نماز کے لیے تحریمہ فرض کے لیے نہیں بلکہ
ما وصف الفرضیت، ایسی نماز جس کی وصف کیا ہے، اس نماز کے لیے تحریم ہے۔ اور دھیان کریں، اور نہیں ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نہیں ہے وصف کے بطلان کی ضرورت سے اصل کا بطلان، کہ اگر وصف باطل ہو جائے تو اب اس اختلاف کا، خلاف کا ثمرہ کیا نکلے گا، فائدہ خلاف کا ظاہر ہوگا۔ اس صورت میں جب کہا لگایا اس نے پہلے سے کہ نکلے نماز سے، او جڑی نماز انہیں زور رہندی ہے تے اثر پڑدا پیا ہے، اندے وچ انہیں او خروج بے سنی تو پہلا کی کر دیتا، تو ٹوٹ جائے گی طہارت اس کی عندہما، کیونکہ یہ نماز کے اندر نہ کہ عندہ ہو، کیونکہ یہ نماز ہے ہی کوئی نہیں، قضا فی الہدایہ والبنایہ۔ اچھا جی واپس، اور محض فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بالفساد اتلا رہندا ہے نا جی، تو دیکھو جانا بے فساد موقوف، ایتے سامنے ایڈی بے توجہی تے اتھے پھر کی حشر ہوئے گا۔ محض فرمایا امام ابو حنیفہ نے قول کیا ہے فساد موقوف کا وجہ اس لیے کہ اگر فاسد ہو جائے ہر ایک ان سے باوجہ ترتیب کی رعایت کے وجوب کے، فساد غیر موقوف پکا فساد ہو، تو پس اس وقت عد السادسہ، پس جس وقت ادا کی اس نے چھٹی، تو واضح ہو گئی یہ بات کہ ترتیب کی رعایت تھی کس میں، جی کہ ترتیب کی جو رعایت ہے وہ کس میں ہے، اگر وہ ساریاں پکیاں فاسد ہو جان، ساریاں، تو پھر پتہ لگا کہ ترتیب کی جو رعایت ہے وہ کس میں ہے، کثیر میں ہے جی، 6 تک پہنچے گا جی، اور یہ باطل ہے۔ ترتیب کی رعایت کثیر میں نہیں ہے بلکہ کس میں ہے، قلیل میں ہے۔ پس قول کیا ہم نے توقف کا، تاکہ ظاہر ہو جائے یہ بات کہ ترتیب کی رعایت جی اگر ہے کثیر میں تو یہ ترتیب کی رعایت جائز نہیں، یا قلیل میں ہے تو پس جائز ہے، کیونکہ نمازاں چوکھیاں ہو گئی، ترتیب ختم ہو گئی جی۔ ادھر بیخ وَإِنَّمَا قال فی الفتح القدیر، وجہ امام صاحب کے قول کی وہ استحسان ہے، اور سمجھا جی وہ کی وہ یہ ہے کہ ان المسکت الکثرت، کہ مسکت اور وہ قائم ہوگی کس کے ساتھ، کل کے ساتھ، وہ تو 6 نال قائم ہونی ہے، کندے نال، 6 نال قائم، 5 پچھلیاں تے ایک ہون، 6 کے ساتھ قائم ہوگی، تو پس واجب ہے یہ کہ اثر کرے سکوت، اسی لیے اگر اعادہ کرے گا اس کا بغیر ترتیب کے تو جائز ہے عندہم ایزن، جس لئے 6ویں ہو گئی ہے نا، تو ان پچھلیاں دا اعادہ کرنا ہے نا صاحب این درزی کو یا کو نہیں، تو ترتیب کوئی نہیں ہے گی، تاں یہ کہ بھی کثرت ترتیب ختم ہو گئی جی۔ اور یہ اس لیے کہ معنی من الجواز فائتہ کی قلت ہے، اور وہ تو چونکہ 6 بن گئی ہیں تو پس زائل ہو گیا منع مسئلہ، اور نئی ممتنع مثال دیں دینے کہ ایک کام کیتا ہے تے او ہوئے موقوف، کہ اگلے دور بچ او صحیح ہو جائے یا او نفل بڑھ جائے یا ختم ہو جائے، آندھے نہیں مثالہ ہیں شریعت بچ امتحان کرے جی، اور نئی ممتنع
یہ کہ موقوف ہو ایک حکم ایک امر پر حتیٰ کہ واضح ہو جائے. اس امر کا حال یہ جائز ہے بلا چنگے بڑے سیانے ہو کیڑی سیاپی نو جان پے گی. اور نہیں ممتنع یہ کہ موقوف ہو کوئی حکم کسی امر پر اس امر کے آنے تک حتیٰ کہ واضح ہو جائے اس کا حال. جیسا کہ جلدی دے دینی زکوٰۃ فقیر کو. اے نصاب دا مالک بنیا انہیں فقیر ہون موقوف ہے اس زکوٰۃ کا فرض ہونا حولان حول کے پورا ہونے پر اور نصاب کے تام رہنے پر. اگلے سال ان دنوں میں نصاب بھی پورا ہے سال بھی گزر گیا ہے تو ہن وہ جڑی دتی ہے کی بن جائے گی سمجھے. لہذا فَإِن تَمَّ اگر پورا رہا پورا سال تو یہ دی ہوئی زکوٰۃ وگرنہ تو دیکھو ایک شہب ہے ان کا حال ابھی واضح نہیں ہے کہ اس نے فرض بننا ہے کہ اس نے. اور ہونا مغرب کا عرفات تو واپسی نماز مغرب دی مزدلفہ پڑھنی ہے راہ وچ نہیں پڑھنی. جیڑا عرفات تو نکل کے مزدلفہ تک وچ 22 کلومیٹر دا فاصلہ ہے اوتھے نہیں پڑھنی. کتھے پڑھنی آپ مزدلفہ تھلے ویکھو سارے تھلے چڈے ہیں مزدلفہ ہے عرفات ہے وچ راہ خالی ہے نہ عرفات ہے تے نہ مزدلفہ ہے. جی تے نماز کتھے پڑھی دی مغرب دی آ کے تے عشاء بھی اوتھے پڑھی دی. انہوں نے کی کیتا کہ اور ہونا مغرب کا مزدلفہ کے طریقے میں ہونا اس کا فرض مغرب کے عدم اعادے پر قبل الفجر. مزدلفہ آ کے انہیں مغرب درائی نہیں تو صبح صادق ہو گئی ہے. وہ جڑی مغرب راج پڑھی سی وہ موقوف سی. جے مزدلفہ آ کے دوبارہ پڑھے تو اے بن جائے گی فرض تے او ہو جائے گی نفل. او 3 رکعتاں نفل بن گئیاں کوئی گل نہیں چونکہ جان کے نہیں بنائیاں. تے جے نے نہ پڑھی صبح صادق ہو گئی ہے وہ جڑی موقوف ہے کی بن گئی قضا کوئی نہیں ہوتی. اور ظہر جمعے والے دن جمعے کے عدم شہود پر زور پڑیے کر ایتھے بیٹھا ہے تو ہن ٹھیک ہے پڑھنے تو بعد جمعہ جے نہیں پڑھی چاہ اے زور موقوف ہے. اگر جمعے تے جاندہ ہے تو جمعہ فرض ہوئے گا تے جے نہیں جاندہ تے معاملہ موقوف ہے کہ کوئی نہیں. پس اگر حاضر ہو گیا جمعے میں تو ہو جائے گی زور. فحینہ کی مطلب اس عبارت دا یعنی جب پڑھ لی اس نے چھٹی تو ظاہر ہوگی یہ بات کہ ترتیب کی رعایت اٹھ گئی ہے کس میں کثیرہ میں بوجہ پہنچ جانے فوائد کے اس وقت کدھر 5 تک 6 ہو گیا تکرار ہو گیا. پڑھی اس نے 5 نمازیں درا حالے کے یاد کرنے والا ہے فائتہ کو فاسد ہو جائیں گی 5. موقوف اگر ادا کرے گا چھٹی کو تو صحیح ہے کل اور اگر قضا کیا فائتہ کو تو باطل ہو جائے گی. 5 کی فرضیت نہ کہ اصل صلاۃ رجل فوت ہو گئی اس سے ایک نماز پس ادا کی اس نے کیا وہ نماز باوجود یاد ہونے فائتہ کے ادا کی اس نے کیا 5 نمازیں بعد اس فائتہ کے وہ یاد بھی ہے تو فاسد ہو جائیں گی یہ 5. کیوں فاسد
باوجہ وجوب ترتیب کے فساد تا ہے اگو اختلاف فساد بات لیکن عند ابی یوسف و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما فساد غیر موقوف ہے اور یہی قیاس ہے کیونکہ جڑی فاسد ہوگی وہ مڑ کے ٹھیک کی میں ہوئے گی اور عند ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فساد موقوف ہے اگر ادا کی چھٹی تو صحیح ہو جائیں گی کل اور اگر قضا کی فاتحہ اور 5 تو پہلا تو پس 5 وہ جو ادا کر چکا ہے ان کو باطل ہو جائے گی ان 5 کی فرضیت کی وصف ان کو نوا مسئلہ شروع ہو گیا ہے کیونکہ نہیں لازم آتا فرضیت کے بطلان سے صلاۃ کا بطلان کہ بالکل نماز ہی نہ رہے یہ سنیں کن کے نزدیک عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہما خلاف ہے واسطے امام محمد رحمہ اللہ کے بسم اللہ الرحمن اور محض فرمایا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اور فرمایا عقیدہ قول کیا ہے فساد موقوف کے ساتھ اس لیے کہ اگر فاسد ہو جائے ہر ایک ان میں سے باوجہ وجوب باوجہ ترتیب کی رعایت کے وجوب کے تو سنیں نا جی فاسد ہو جائے ہر ایک فساد غیر موقوف فاسد ہو جائے ہر ایک فساد غیر موقوف پس اس وقت ادا کیا اس نے چھٹی کو یا پس جس وقت تو واضح ہو جائے گی یہ بات کہ ترتیب کی رعایت تھی کثیر میں حالانکہ یہ تو باطل ہے ترتیب کی رعایت تو قلیل میں ہوتی ہے 5 تک آگے نہیں ہے پس ہم نے قول کیا توقف کے ساتھ حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے یہ بات کہ ترتیب کی رعایت اگر ہے کثیر میں تو پس یہ جائز نہیں ہے اور یا ہے قلیل میں تو پس جائز ہے بابو إذا قدم ركنا أو أخره أو كرره أو غير واجبا أو ترك ساهيا كركوع قبل القراءة وتأخير القيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد روي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أن من زاد على التشهد الأول حرفا يجب عليه سجود السهو وقيل لا يجب سجود السهو بقوله اللهم صل على محمد ونحوه وإنما المعتبر مقدار ما يؤدي فيه ركنا وركوعين والجهر فيما يخافت وعكسه وترك القعود الأول وقيل كل هذه يؤول إلى ترك الواجب باب صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر سبحان اللہ باب صاحب کے سجود کا باب صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ باب و سجود سہو یہ باب ہے صاحب کے 2 سجدوں کے احکام کے بیان میں یہ لفظ جو ہے یہ بالضم مصدر ہے سجود سجود نہیں اور یہ سجود بولا جاتا ہے قلیل پر بھی اور ایک سجدہ ہوئے تامی سجدہ ہے تو زیادہ ہون تے تامی سجدہ ہے باقی سجدے کی اضافت کی ہے کدھر
سجود السہو غلام زید حلوۃ المولوی. اچھا جی مولوی کی ہوں اور اضافت سجود کی سہو کی طرف. یہ شے کی اضافت کے قبیلے سے ہے اس کے سبب کی طرف. واجب ہے مصلی کے لیے سلام کے بعد کیا کیا واجب ہے؟ بسم اللہ. سلام واحد کے بعد. سلام کیا واجب ہے؟ 2 سجدے اور تشہد اور سلام، اے 3 شیاں یہ واجب ہیں کس کے لیے؟ کیا چیز؟ اے تینہ دا مجموعہ ایک ہی ہے. ایک کدوں واجب ہے؟ جب کہ مقدم کر دے مصلی رکن کو یا مؤخر کر دے مصلی رکن کو یا تکرار کر دے رکن کا یا بدلا دے واجب کو یا چھوڑ دے واجب کو بھول کر. ہن کی اس تے اٹھا کم جس لئے اس نے قادہ کر لینا ہے تے ہون اس نے ایک سلام پھیرنا ہے، 2 سجدے کرنے نے، پھر تشہد ہے، پھر سلام ہے. تشہد تو بعد بے درود شریف دعاواں تے سبحان اللہ. مثال دین دینی چند ایک دی سنے ہی. جیسا کہ رکوع کر دینا قرات سے پہلے. جی اب یہ پہلے قدم رکنن بھئی قرات تو رکوع پہلے کر دیتا ہے. ایک ہی ہوگی رکن کی تقدیم ہوگی ہے یار رکوع کی کہ قرات پر باجے جائے. جی بھئی اس نے رکوع کر دیا قرات سے پہلے تے کو گوا رکوع کا مقام جو نا اس نے کیا کر دیا؟ مقدم رکن کو مقدم کر دیا ہے. قرات سے پیچھے تھا تو اس نے ان دے نال خام خواہ قرات مؤخر ہوئی ہے لیکن اتنے ٹل رکوع تے دینا ہے. جیسے رکوع قرات سے پہلے اس نے رکن کو اپنے مقام سے مقدم کر دی. اور جیسے قیام کی تاخیر ثالثہ کی طرف بے زیادت التشہد. تیسری میں عبدہ و رسولوں کے بعد درود شریف پڑھنے لگ گیا یا کوئی اور دعا پڑھنے لگ گیا، اس نے اس میں کیا کر دی؟ تاخیر کر دی. اب بھی آگے سمجھے اے شاباش. اے جڑا انہیں کیتا ہے نا تشہد تو بعد اضافہ ان دے بارے سنیا جی. روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جس بندے نے زیادہ کا اضافہ کر دیا اول تشہد پر 1 حرف کا تو واجب ہے اس پر سہو کا سجدہ. اے فرضاں دی گل جے سنتاں دی نہیں. وہ ہندیاں 2 رکعتاں نے جی. زور دیاں سنتاں وچ ہے لیکن اتھے بھی کدے درود شریف پڑھ جائے تو سجدہ صاحب کوئی نہیں ہے گا. ایک گل فرضاں دی جی. تے امام صاحب دے نزدیک وطر چونکہ حکمن فرض نے لہذا وہ مسئلہ تے صاحبین دے نزدیک کوئی نہیں چونکہ سنت نے جی. تو واجب ہے اس پر سجود صاحب. سنے ہی ایک کنہ کولوں 1 حرف. بعض نے کہا ہے نہیں واجب سجود صاحب مصلی کے قول اللہم صلی علی محمد و نحوہ کے ساتھ اینا اگر پڑھے ہیں نا تے اور محض معتبر اندازہ اس کا کہ ادا کرے مصلی اس وقت میں رکن. اینا اگر کیتا ہے تے اس تو کاٹے تے پھر نہیں. تو رکن ہوں 3 تسبیحاں دی مقدار تے اللہم صلی علی محمد
یہ 3 تسبیحاں دی مقدار تو نہیں نا جی کیوں تو برابر ہے نہیں ہن ادھر ویکھو دھیان نال او یاجب لہو او لہو کون ہے واجب ہے مسلی کے لیے یہ بھی سجدہ صاحب بھائی واجب ہے یاجب ہو یہی وہ صحیح مختار ہے او مرجع مسلی ہے صحیح مختار نہیں ہوتا مسلی ہے او یاجب ہو بھئی اے کی ہے اے واجب ہے ان دا مقام نہ سنت نہ فرض واجب اور ذکر کیا امام قدوری رحمہ اللہ نے یہ کہ سجدہ صاحب کیا ہے اچھا صحیح مختار کی وجہ کیا ہے وجہ صحیح کی دھیان ہو یہ ہے کہ سجدہ صاحب یہ جبر ہے اور پورا کرنا جبر میں نہیں جبر نقصان پورا کرنا کیونکہ سجدہ صاحب جبر ہے نقصان کے لیے ایسا نقصان جو متمکن ہو گیا نماز میں تو پس جب اس کا جبر ہے تو پس واجب ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے جیسا کہ حج میں دماغ حج میں جتھے جتھے دم ہوتا ہے وہ دم دینا اتھے کی یہ سنت نہیں ہے دم واجب ہے سنیں اچھا جی اور شاہد امر ہے اس کے ساتھ جی کہ سجدہ صاف کرنے دا امر ہے حدیثاں وچ او شاہد ہے لہذا کی ہے ایک تے دوسرا اور مواظبت ہے اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سونیا نے جدوں بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے نماز وچ کی کیتا ہے جتھے کرنا سی سونیا نے اتھے کوئی سارا دین تو سونیا بنایا جی سنیں کہ ثابت ہے یہ بات کتھے کتب صحاح ستہ وغیرہ میں قضا فی البحر وغیرہ جی اچھا جی توجہ مسئلہ اور جب ثابت ہو گیا وجوب کس کا جب یہ واجب ہے نا تو ثابت ہو گئی یہ بات کہ نہیں واجب ہوگا سجدہ صاحب مگر نقصان کے ساتھ جو ترک واجب کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کی مثل کی وجہ سے نہ کہ ترک اور مستحبات کے ترک کی وجہ سے غیر سنن تو تھلے مستحبات ایک پس نہیں واجب ہوگا ترک تعوض ترک تسمیہ ترک ثنا وغیرہ کے ساتھ اس لیے کہ وہ شے جو نہیں واجب بنفس ہی کیسے واجب ہوگا نقصان کا پورا کرنا ایسا نقصان جو واجب ہوا ہے اس کے سبب سے جیڑی خود واجب نہیں اس کا جبر نقصان کس طرح واجب ہوگا ایک ان دوجا مسئلہ اور نہیں واجب سجدہ صاحب بھی رکن کے ترک کے ساتھ آمدن ہو ترک یا اس لیے کہ رکن کا ترک مبطل للصلاۃ ہوتا ہے سرے سے اور نہیں ممکن جبر نقصان جو ثابت ہوا ہے ترک رکن کے ساتھ اور مسئلہ اور اگر چھوڑ دیا واجب کو مولوی ہاشم نے آمدن چھوڑ دیا تو لا یسجد سجدہ صاحب نہیں ہے جی سجدہ صاحب نہیں کر سکتا یہ نقصان پورا نہیں ہو سکتا وجہ اس لیے کہ وہ شے جو وارد ہے احادیث میں وہ سجود ہے صاحب کے وقت نہ کہ اب کیا کرے اگر واجب آمدن چھوڑے بلکہ اعادہ کرے نماز کا بلکہ اچھا جی بعد سلام تو بعد باوجہ حدیث کے کہ ہر صاحب کے لیے 2 سجدے ہیں سلام کے بعد سلام کے اخرجہ احمد
وابن ماجہ وابو داود، اور کتابوں کے والے بھی لکھے جے۔ ایک اور ثابت ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کیے صاحب کے 2 سجدے سلام کے بعد، اخرجہ شیخان وغیرہما۔ اور تھلے حدیث پڑھو۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب شک کرے تمہارا ایک اپنی نماز میں، پس چاہیے کہ تحری کرے ثواب کی، پس چاہیے کہ پورا کرے اس پر نماز کو، پھر چاہیے کہ سلام پھیرے، پھر سجدے کرے 2 سجدے۔ فی صحیح البخاری و صحیح مسلم۔ سمجھے ہی؟ ایک گل گئی مک، ہن دوسرا رخ، اور روایت کی گئی ہے بھی ائمہ 6 کے پاس سجدہ کرنا صاحب کا سلام سے پہلے یہ بھی موجود ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ وَبِهِ أَخَذَ الشَّافِعِيُّ، شارع لکھے ہے نا، امام شافعی نے لگ لیا کہ شارع کہڑے لیا جی، کہڑے شارع سے لیا ہے؟ اسلام تو پہلا سجدہ کہڑے شارع لے؟ عبید اللہ تو لکھے ہے، شرح ہی نہیں سنے جی بھی امام شافعی دا مسلک پیچھے پڑھیا جائے بھی سجدہ صاحب پہلے بھی، او میرے یاروں، میں اسی کو لیا امام شافعی رحمہ اللہ نے مولانا عبداللہ صاحب دا تبصرہ انہوں نے تبصرہ ہے کہ اور کل جائز ہے ہمارے نزدیک، اور سنیں جی بہندہ ہوں اور اندہ شارد نہیں نہ ہونا جی ہمارے نزدیک اور اندہ شافعی جائز ہے، خلاف اولویت میں، خلاف اور حق ثبوت ہے اس کل کا، جیسا کہ تفصیل کی اس کی علامہ عینی نے کتھے او بنایا وچ جی ایشا بس ہیں کیا کہ کی بن گیا پچھلے رہ گیا آشیاں پچھلے دا محنت کرنا اچھا اور حدیثاں چل رہی ہیں سن۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلم ثم سجد سجدۃ السہو وہو ثم سلم۔ عن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلی صلاۃً، پھر سلام پھیر دیا 3 رکعتاں تھے۔ عرض کی جناب خرباق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سونیو آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، تو پس پڑھائی آپ نے صحابہ پاک کو رکعت باقیہ، پھر سلام پھیرا، پھر سجدے کیے صاحب کے، تو پھر سلام پھیرا جی۔ اچھا جی واحد کی ایک سلام اے این یمین ہی اے ایدوں ویخ السلام علیکم ورحمت اللہ تے ہن 2 سجدے، ایک طریقہ جیسا کہ اختیار کیا اس کو امام کرخی رحمہ اللہ نے، ان کا اختیار یہی ہے کہ کی کرے سلام ایک پاسے تھے کیڑے پاسے بس بے منہ پھیرے یا اپنے چہرے کے سامنے تو دیکھ السلام علیکم ورحمت اللہ تو سجدے چلا جائے اللہ اکبر، جیسا کہ اختیار کیا اس کو، اور وہ شے کے تصحیح کیا اس کی ہدایہ ینابی ظہیریہ وغیرہ میں، وہ ہونا سجدہ صاحب کا بعد تسلیمتین کے، کس کے بعد دوما پاسے، کیوں چونکہ نا بھی سلام تو بعد ہے تو ان بابیاں نے واسطے پھیرنے کے
سلام کو ایسا سلام جو مذکور احد او فصلہ معنی پیچھے آئے پہ ان ایسنو پھیرے طرف اس کے جو معہود ہے تے معہود کنا ہے کہ ایک انہاں کے دو قضا فی شروح المنیہ آگے سمجھے اے تین کول آ گئے کنے تین اور ویکھنو دوں قد اختلفوا فیہ بھائی سلام کے میں پھیرنے اس میں کیا ہے اول قول بعد سلام عین یمین ہی صرف سجے پاسے تو منہ میں پھیرے ایک یہ اختیار ہے شیخ الاسلام کا اور فخر اور فرمایا کافی میں کہ انہو وعلیہ واختارہ وصاحب التنویر وصححہ ثانی بعد التسلیم بعد تسلیمتین دو میں سلام پھیرے یہ اختیار ہے شمس الائمہ اور صدر الاسلام جو کہ فخر الاسلام کے بھائی ہیں اور تصحیح کی ہے اس کی قسمیں اور اختیار کیا ہے اس کو تیسرا قول ہے سلام تل کا وجہ ہی کے بعد سامنے سلام پھیرنا ہے منہ نہیں پھیرنا تو سلام بھی اکو سنیں جی بغیر انحراف کے اور یہ مختار ہے کس کا قضا فی رد المختار تین طریقے لہذا کسے دے بھی کسے عمل کیتا ہے تے سنیں جی میں تو ماں پاس سنا اے تو ساڑی شہزادگی ہے نا جی بس دین نہیں پڑھیا اسا میری کل گل یاد رکھے جی کیڑی بے اللہ دا دین چھڑنا ہے تو روٹی اللہ دی مسجد چ کمانی ہے دین چھڑ کے نسنا ہے تو روٹی اور سمجھ گئے ہیں ہن واپس چل اور واحد نو تے کیا کرے دو سجدے اور تشہد اور سلام اور تشہد اس لیے بعد تشہد کیوں پڑھنا ہے تشہد پہلے پڑھ لیں دوبارہ کیوں پڑھنا ہے اس لیے کہ سجود صاحب نے اٹھا دیا ہے تشہد سابق کو پہلے ختم ہو گئے لہٰذا تشہد کرے کیونکہ سجدیاں دی وجہ تو واپس نماز آ گئے پس تشہد پڑھے بعد اس کے اور درود شریف پڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور دعا مانگے جو چاہے پھر سلام پھیرے دلالت کرتی ہے اس پر حدیث جناب عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فسحا فسجدہ سجدتین ثم تشہدا ثم سلم اخرج ابو داود و ترمذی جی اذا قدم رکنن اذا یعنی مقدم کرے رکن کو نماز کے ارکان سے ان ارکان پر جو اس کے یا مؤخر کرے رکن کو اس کی پیچھے لے جاؤ سنیں جی ایشا بس اور بے زیادت کی ایک میں اضافہ کیتا تشہد کے بعد او جرا سجدہ صاحب پہنے بے قرات الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ادعیہ سمجھے ہی اور ویکھے نا کو نظر آ رہے ہیں او تارا کا ہو ساہین جڑا کیا کہ او تلاشی یہ قید راجے ہیں لا کل واحد مما تقدمہ یہ سارے ساہیہ نہیں کیتے نے تقدیم تاخیر تکرار تغییر واجب یہ سارے دی قید ہے سارے ساہیہ آمدان نے تو پھر نہیں ہے سجدہ صاحب جی یہ ساہیہ ہونے نے تے
پھر سجدہ صاحب سمجھے ہی اے شاباش جی تے اگوں مثالاں پڑھی ہیں سن دھیان کر تو جس نے اگر کیا کیا ایک حرف پڑھا تو اس پر کیا ہے یاجب علیہ سجود السہو اختلاف کیا ہے اس مسئلے میں کیا کیا ہے پس بعض نے کہا ہے وجوب سجدہ صاحب بے مطلق زیادت ولو ایک بعض نے کہا ہے مقدار اللہم صلی علی محمد اور تصحیح کی ہے اسی کے علامہ ذیلی نے شرح کنز میں اختیار کیا ہے اس کو تابع داری کرتے ہوئے اور جزمی بات یہ ہے کہ بسم اللہ نئے منافی قول بے وجوب ہی جی جزمی بات گل کیتی ہے نا یہ نئی منافی قول کے بے وجوب ہی بالتاخیر قدرہ جیسا کہ اختیار کیا اس کو غزی نے کتھے بعد نے کہا کہ نہیں واجب سجدہ جب تک نہ پڑے وعلا آل محمد ساتھ نہ ملائے قال الحلبی فی شرح منیہ صغیر حلبی صغیر یہی اصح ہے اور یہی اچھا وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ جزمی بات ظاہر اس کا قولین کا تغایر ہے ان کا شاید یہ مغایر ہے لیکن حق یہ ہے کہ معال اس کا اور پہلے قولوں کا ایک ہی ہے سنیں ہی مگر یہ کہ مراد لیا جائے ادائے رکن کی مقدار کے ساتھ وہ جو زیادہ ہوا ہے رکن پر جو رکن پر زیادہ ہے وہ رکن کی مقدار زیادہ ہو تو پھر پہلے قول اور ہو جائیں گے یہ اور ہو جائے گا اور سنیں ہی اندر پیچھے کاشیاں پڑھ لئیے اچھا جی اور ویکھنا جڑا تھا نا او کر رہو کی ان دی مثال دیتی ہے وہ ویکھ با رکوعین با کہ دو رکوع کر دی تو یہ کیا کر دیا رکن کا اب بھی ہاں اور ویکھنا ذرا حاشیت ہے تفصیل اس خلاف کی اس میں کہ واجب ہے جی اقوال پر فیما یاجبو علا اقوال بھی کتھے سجدہ صاحب پیندا ہے آ جڑے بھی تشہد اول تو بعد جڑا اضافہ کیتا ہے ان دے وچ اختلاف کنا اضافہ کرے تھے اول واجب ہے بے مطلق زیادت ولو اور یہ مروی ہے لہذا اللہم کدے پڑھ دیتا پھر بھی ثانی واجب ہے بے مقدار اللہم صلی علی وصححہ صاحب التبیین وفتح باب العنایہ تیسرا قول واجب ہے بالتاخیر بے مقدار رکن دی 3 باری تسبیحاں دی مقدار تاخیر کی تھی بختار و صاحب التنویر بدر المنتقا اور تصحیح کی ہے اسی کی صاحب درر الاحکام مجموعنا ابن عابدین جزمی بات یہ ہے کہ یہ بات نہیں منافی نہیں تنافی اس قول کے درمیان اور وہ کیڑا ہے ثانی اور اس کے درمیان کوئی بظاہر نہیں ہے رکن کی مقدار ہوگی چوتھا قول نہیں واجب سجدہ صاحب جب تک نہ پڑے والا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد تک پہنچاتے قال الحلبی فی شرح المنیہ صغیر یہی صح ہے اور یہی پانچواں قول ہے کہ نہیں واجب جب تک نہ پہنچے حمید مجید تک جب تک ینظارو تا تارخانیان الحاوی قذافی رد المحتار چھٹا قول نہیں صاحب اندہما اس پر بالکل جی کہ اس میں اگر وہ آگے درود شریف پڑھ گئے نا تو صاحبین کے نزدیک
سجدہ صاحب نہیں ہے. زاہدی میں یہ بات لکھی ہے کہ اسی کے ساتھ فتویٰ دیا ہے ہمارے زمانے کے بعض علماء نے، جڑا صاحبین نے جڑا فرمایا ہے، ان دا ہما جڑا ہے نا اس پر فتویٰ دیا ہے. اس پر محیط میں یہ بات لکھی ہے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے کبھی سمجھا سجدہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کی وجہ سے اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے، اس کو آپ نے کبھی سمجھا ہے. مختلف اقوال آ گئے. زاہدی میں یہ ہے کہ بابی ہی افتہ بعض و اہل نہ کہ اگر نہ پڑھ گئے تھے نہیں ہے. سمجھی جی گل کہ کوئی نہ وہ ایک روایت پڑھی سی بھی امام صاحب کو پوچھا بھی تو سن تو فرمایا بولے بھول کے کیوں پڑھے جی. گل کو ٹکدی نہیں جی. چلو ٹک گئی کتابیں جو آ گئی جی. میرے امام محمد صاحب نے میں بس درود شریف پڑھنے دی وجہ تو اس سے سجدہ صاحب واجب کر دیو، یہ گل ہے چنگی نہیں. سنیں جی تو بھی علامہ زاہدی فرماندے نے کہ ساڈے زمانے دے بعض علماء نے اس تے فتویٰ دیتا ہے کہ سجدہ صاحب کوئی نہیں ہے. تو چونکہ آپ کا واسطہ ہے بہار شریعت کے علماء کے ساتھ، تو اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر اللہم صلی اللہ محمد پڑھا ہے تو کیا ہو گئے؟ سجدہ صاحب واجب ہو گئے. باب صاحب کے سجود کا واجب ہے مصلی کے لیے سلام کے بعد. ان پیچھا ساریاں گلاں پڑھتے آ رہے ہو، اگاں ٹردے جا رہے ہو، جڑی کوئی نویں گل آتی جس لوگ سامنے کرتے پچھلے ٹو میں اس دا منکر نہیں ہے وے، لیکن جڑی اے گلاں ہن سامنے آئی نے میں کہ بھی انہوں نے بھی سامنے رکھو. میں یہی عرض کر رہے ہوں اللہ بھلا کرے. واجب ہے مصلی کے لیے سلام واحد کے بعد. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا واجب ہے؟ 2 سجدے اور تشہد اور سلام. جب مقدم کر دے رکن کو یا مؤخر کر دے رکن کو یا تکرار کر دے رکن کا یا بدلا دے واجب کو یا چھوڑ دے اس کو ساہین. لیکن دا تعلق سارے نال ہے. ان مثالاں دینے بھی ترتیب جیسا کہ رکوع قرات سے پہلے اور جیسے قیام کی تاخیر ثالثہ کی طرف تشہد پر زیادتی کے ساتھ. وہ جڑی زیادتی کنی اس وچ اختلاف روایت کی گئی ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ جس نے اضافہ کیا تشہد اول پر 1 حرف کا تو واجب ہے اس پر سجود صاحب. اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بعض نے کہا ہے کہ نہیں واجب سجود صاحب مصلی کے قول اللہم صلی علی محمد کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ بھی اور کو دعا مثلا رب جعلنی مقیم اور محض معتبر اندازہ ہے اس کا کہ ادا کرے مصلی اس میں 1 رکن اور جیسے 2 رکوع چل بے نکیا